بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ آپ سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے۔ آج کی میری ویڈیو دشمن سے حفاظت کیسے کی جائے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ معاشرے میں ہم اچھے طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہوں اور یہ کوشش بھی کرتے ہوں کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ کسی حوالے سے بھی ہو، تو ہم جتنا مرضی جو بہتر ہے وہ کر لیں، مگر کچھ ایسے عناصر موجود ہیں کہ جنہوں نے ہماری مخالفت کرنی ہی کرنی ہے، جس سے نہ ہم محفوظ ہیں، نہ گھر والے محفوظ ہیں، نہ بچے محفوظ ہیں۔ جو انسان کی سوچ ہوتی ہے، عمل تو ایک الگ بات ہے نا، جو انسان کی سوچ ہوتی ہے وہ سوچ دوسرے پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جو سوچ کی لہریں ہیں نا، جو ہمارا جسم خارج کرتا ہے، وہ ہماری سوچ کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ کہ جب سوچ کی لہریں وہ منفی ہوں تو اس کی وجہ سے دوسرے بندے پہ جس کے متعلق ان کی سوچ ہو وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے نقصان بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈپریشن رہنا شروع ہو جاتا ہے، ایسی انجانی سی پریشانی لگ جاتی ہے۔ یہ ایک خطرناک صورتحال ہے۔ اب دشمنوں سے، ایسے حاسدوں سے، ایسے عناصر سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ 30ویں پارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک چھوٹی سی سورت ہے، 3 آیات پہ مشتمل ہے، مگر اپنے اندر ایک بڑا وسیع خزانہ رکھتی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ کوثر ہے۔ اس کی 3 آیات ہیں۔ پہلی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورہ مبارکہ بھی، اس کا اگر شان نزول دیکھیں، اس کی بیک گراؤنڈ کی طرف دیکھیں، تو یہ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی کہ جب دشمنان اسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد پریشان کیا اور دشمنی کے نت نئے حربے اختیار کر رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسکین کے لیے، آپ کی دلجوئی کے لیے رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ کو اتارا۔ تو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس کا شان نزول ہوا، تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی کے پے در پہ تھے، آج ان کا نام و نشان کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جتنے بھی بڑے بڑے اسلام کے دشمن تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، وہ بالکل بے نام و نشان ہیں۔ اور یہ ان حالات میں سورہ مبارکہ کو نازل کیا گیا۔ اس میں جو پہلی 2 آیتیں ہیں وہ ایک سبق ہے، اور جو اس کی آخری آیت ہے وہ کھل کے بیان کرتی ہے کہ تمہارا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اس کو اگر پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ بفضل تعالی
جو لوگ دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، جو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، جو بلا وجہ اناد رکھتے ہیں، جو بلا وجہ حسد رکھتے ہیں، جو بلا وجہ آپ کو ستاتے ہیں، یہ سورہ مبارکہ ان کا محاسبہ کرے گی۔ اس کو قطعاً دشمن کی بربادی کی نیت سے نہیں پڑھنا، اس کو صرف اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے شر سے محفوظ کر لے، وہ شر کسی قسم کا بھی ہو اس سے محفوظ کر دے، کیونکہ بینگ اے مسلم ہمیں اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے بد دعا کریں، اپنی مسلمان کسی بھائی کے لیے ہم بربادی کی نیت سے کوئی وظیفہ کوئی عمل پڑھیں یا کریں، بلکہ رب کریم کی بارگاہ میں کسی کی بربادی کے لیے کبھی بھی دعا نہ کریں۔ آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سفر طائف پہ تھے تو اس دوران جو اوباش لڑکوں نے، کفار کے نوجوانوں نے میرے آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، تو جبرائیل امین جو پیغام لے کے آئے تو وہاں پر بھی آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں ان کی بربادی کے لیے دعا نہیں کروں گا، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی پشتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ طائف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی پہ آمادہ تھا، پھر وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے اور نسل در نسل وہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ لہذا ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ امر پیرا ہونا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اور ہم نے کسی کی بربادی کے لیے دعا نہیں کرنی، اور اس سورہ مبارکہ کو ہم نے کسی کی بربادی کی نیت سے پڑھنا بھی نہیں ہے، ہم نے صرف اصلاح کی نیت سے پڑھنا ہے۔ جب ہم اس کو اصلاح کی نیت سے پڑھیں گے تو وہ اللہ کریم ہے، وہ ان کی اصلاح کر دے گا۔ یہ معاملہ پھر ان لوگوں کا اور اللہ کے درمیان ہے کہ وہ کس طرح سے ان سے نپٹے گا، کس طرح کا ان سے معاملہ کرے گا۔ بہرحال جب اس قسم کی کوئی صورتحال ہو تو اس دوران ہم اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے لیے آپ کو صرف دشمن کے تصور کی ضرورت ہے۔ اول درود پاک، آخر درود پاک اور دعا رب کائنات کی بارگاہ میں مانگ لیں کہ باری تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کر دے، یہ ناسمجھ ہیں تو ان کو ہدایت کر دے، ہدایت عطا کر دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور راہ ہدایت عطا کرے گا، اور جو وہ دشمنی پہ ہر وقت ڈٹے رہتے ہیں اللہ کریم ان کے دلوں کو نرم کر دے گا۔ اس کو پڑھیں، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اللہ کریم ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔